السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر قانون وراثت کے سلسلے میں اہم اصول بیان کیا جا رہا ہے، قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اولاد میں حصوں کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ تو اولاد کے متعلق حصوں کی تقسیم کا قانون اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا غور سے سننا ہے کیونکہ یہ آیت طویل ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں دیں گے کیونکہ یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر دی ہوئی ہے، اینڈ میں ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں وصیت یعنی حکم کرتا ہے۔ کیا حکم کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ یہ اس کی میں آپ کی وضاحت کروں گا کہ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے۔ ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے، یہ آگے جا کے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یعنی مرد کو 2/3 اور عورت کو 1/3۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ مرد نے کنبہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، عورت نے نہیں اٹھانی۔ عام طور پر یہی معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ کنبے کے اخراجات کو، فیملی کے اخراجات کو ایک مرد نے چلانا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بہن بھائیوں کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے، گھر کا تمام اخراجات بھی کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ بھی اس نے برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مرد کو 2/3 اور عورت کو 1/3 یہ اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور آگے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر صرف 2 عورتیں ہوں یا 2 سے زیادہ، یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ مرد بھی ہے اور عورت بھی، بیٹا بھی اور بیٹی بھی، تو حصوں کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، تو پھر کہتا ہے کہ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو جو وہ چھوڑ گیا اس ترکہ سے ان عورتوں کے لیے 2/3 حصہ ہے۔ 2/3، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ تو ان کو 2/3 کے حساب سے دیا جائے گا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی عورت ہو، ایک ہی بیٹی ہو، تو پہلے تو یہ تھا نا کہ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3۔ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے اس ترکہ میں سے آدھا یعنی 1/2 حصہ ہے۔ یہ آپ نے غور سے سنتے چلے جانا ہے یہ قوانین جو ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ والی ابویہ، اور اس متوفی ماں باپ کے لیے، وہ جو متوفی ہے اس کے ماں باپ کے لیے، تو متوفی کے ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ یہ لفظ ہیں والی ابویہ، اور اس متوفی کے ماں باپ کے لیے، جو بندہ فوت ہو گیا، اب پیچھے اس کے ماں باپ بھی تو ہو سکتے ہیں جو زندہ ہوں، تو کہتا ہے کہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور جو وہ چھوڑ گیا اس ترکہ میں سے ان دونوں ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6 یعنی 1/6 حصہ ہے۔ متوفی وہ تو فوت ہو گیا نا، ترکہ چھوڑ گیا۔ اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ماں اور باپ دونوں کو ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ان کان لہ ولد، اور اگر اس متوفی کی کوئی اولاد بھی ہے، اور آگے کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اب کیسے کرنا ہے؟ پہلے جو بتایا گیا ہے اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد ہو متوفی کی تو پھر اس طرح سے تقسیم ہوگی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر متوفی کی اولاد نہ ہو
تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور صرف ماں باپ ہی اس متوفی کے وارث ہوں. یعنی متوفی جب وہ فوت ہوا، ترکہ چھوڑ گیا، تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، اولاد نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے، اب یہ ہے کہ ماں باپ ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. تو ماں باپ ہی اس متوفی کے وارث ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا یہ رہا کہ فالی امی ہی ثلث، تو اس متوفی کی ماں کے لیے 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہے، اور اس متوفی کے باپ کے لیے 2/3 یعنی 2/3 حصہ ہے. یہ جو باپ کا حصہ یہ آگے بیان ہوگا، لیکن میں نے بریکٹ میں یہی بیان کر دیا ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس متوفی کے ایک سے زیادہ بھائی بہن بھی ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہے کہ فالی امی سدس، تو اس کی ماں کا 6 یعنی 1/6 حصہ ہے. یہ حصے بتانے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تقسیم کیسے ہوگی. کہہ رہا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائے. یعنی یہ جو حصے ہیں وہ اس صورت میں ہیں کہ اگر وہ پورے مال کی وصیت نہ کرے تو جتنے مال کی اس نے وصیت کی ہے وہ مال پہلے اس کی وصیت کے مطابق تقسیم کیا جائے. اگر مال اس کی وصیت سے بچ گیا تو بچنے والا مال جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم کی جائے ان کے حصوں کی جس طرح ہم اس قرآن کے اندر بتا رہے ہیں. یہ اس صورت میں ہے کہ وصیت کرنے والا یعنی جو متوفی ہے، جو فوت ہو گیا، اس نے پورے مال کی وصیت نہیں کی. فار ایگزامپل پورا مال ہے 25 لاکھ کا، اس نے وصیت کی ہے 20 لاکھ کی، تو 20 لاکھ کی جو تقسیم ہے وہ تو اسی طرح ہوگی جیسے اس نے وصیت کی ہے. پیچھے جو 5 لاکھ بچ گیا وہ 5 لاکھ اس طرح سے تقسیم ہوگا جیسے ہم کہہ رہے ہیں. اگر وہ 25 لاکھ یعنی سارے کے سارے مال کی وصیت کر جاتا ہے تو پھر ان حصوں کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، مال پھر اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے اس نے وصیت کی ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے کس کو کیا دینا ہے، اس کے ساتھ دوسرے اس کے رشتہ داروں کا، اولاد کا، ماں باپ کا کیا رویہ ہے. تو اس لحاظ سے وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کس کو کتنا دینا ہے. تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ پورے مال کی وصیت کرے، اور یہ اس کے اوپر فرض ہے. یہ جو حصے قرآن بتا رہا ہے، جو اللہ بتا رہا ہے، وہ اس صورت میں بتا رہا ہے کہ یا تو وہ اپنا فرض پورا ہی نہ کرے یعنی وصیت ہی نہ کرے، یا اگر کرے تو پورے مال کی نہ کرے، کچھ مال کی کرے تو پھر کچھ مال بچ گیا. تو جو بچ جانے والا مال ہے اس کو ان حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے جو قرآن نے بتائے ہیں. یا اگر اس نے بالکل ہی وصیت نہیں کی تو پھر وہ اس کے مطابق کیے جائیں گے جو قرآن نے کہا ہے. اگر اس نے پورے مال کی وصیت کر دی ہے تو پھر اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے اس نے وہ ان کے لیے وصیت کی ہے. پھر یہ قرآن کے جو بتائے گئے حصے ہیں ان کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی. اور یہی قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ تم وصیت کر کے جاؤ. یہ جو حصوں کی تقسیم ہم بتا رہے ہیں یہ اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پورے مال کی وصیت نہیں کی، یا اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ پورے مال کی نہیں ہے، یا مکمل وصیت ہی نہیں کی، یا مکمل مال کی وصیت نہیں کی، تو مال بچ جائے گا نا. تو اگر وصیت نہیں کی تب جو بتائے گئے حصے ہیں قرآن کے اندر اس کے مطابق کر دو، یا اگر وصیت پورے مال کی نہیں ہے تو جتنا مال بچ جائے ان کو قرآن کے دیے ہوئے حصوں کے مطابق تقسیم کر دو. اگر سارے مال کی وصیت کی گئی ہے تو پھر قرآن کے دیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں ہوگا. یہ تو ہم نے اس صورت میں دیے ہیں کہ اگر وہ وصیت نہیں کرتا جو کہ اس کے اوپر فرض ہے تو پھر اس طرح سے تقسیم کرو جیسے قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، یہ آپ کو کہیں سے یہ چیزیں ملیں گی نہیں. بڑی غور طلب یہ چیز، یہ اللہ کے قوانین ہیں، ان کو سمجھ کر ان کو اس کے مطابق امپلیمنٹ کرنا انتہائی ضروری ہے ہر شخص کے لیے، یہ فرض ہے ہر شخص کے لیے. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حصے ہیں یہ
اس میں سے پہلے کون سی چیز تقسیم کرنی نکالنی ہے، تو اس کے متعلق بات بتا رہا ہے۔ کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائے، جو اس نے وصیت کی ہے پہلے وہ وصیت اس میں سے وہ حصے نکالے جائیں گے اس وصیت کے مطابق، پھر جو بچے گا وہ اس کے مطابق کیا جائے گا جو ہم نے یہاں پر حصوں کی تقسیم بتائی ہے۔ پہلے تو وہ دیکھو کہ اس نے وصیت کیا کی ہے، پہلے وہ اس کے مطابق کرنا ہے۔ اور آگے او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو بھی اس کے ذمہ قرض ہے وہ پہلے اس میں سے مائنس ہوگا۔ یہ دیکھیں قرآن کریم یہ آگے آئیں گی، یہ چل رہی نا آیت، یہ بتاتا جائے گا من بعد الوصیت، من بعد وصیت او دین، من بعد وصیت او دین، یعنی اس کی وصیت جو اس نے کی ہے وہ مائنس کر کے، اور یا جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ مائنس کر کے پھر حصوں کی تقسیم کرنی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بڑی غور سے سمجھنی۔ اور آگے کہہ رہا ہے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں ادراک نہیں کہ ان میں سے کون بلحاظ نفع تمہارے لیے زیادہ قریب ہے یا زیادہ وہ ضرورت مند ہے۔ تو کہتا ہے کہ تمہیں ادراک نہیں کہ ان میں سے کون بلحاظ نفع تمہارے لیے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے کہتا ہے کہ آگے کہتا ہے کہ فریضۃ من اللہ، اس لیے یہ حصے خود اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس لیے یہ حصے اللہ کی طرف سے خود اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، فریضۃ من اللہ کے الفاظ۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اس کا ہر فیصلہ علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اب ہم اس آیت کو سم اپ کرتے ہیں، تو تقسیم کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے یہ اس آیت کا میں آپ کو خلاصہ بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے متوفی کا قرض ادا کیا جائے گا، جو ٹوٹل اس کا ترکہ ہے اس میں سے سب سے پہلے متوفی کا قرض ادا کیا جائے گا، باقی ترکہ میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر اس نے پورے مال کی وصیت نہیں کی تو پھر اس کی وصیت کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ وہ وصیت مائنس کرنے کے بعد اگر وصیت پورے مال کی نہ ہو تو اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد باقی ترکہ کی تقسیم مذکورہ حصوں کے مطابق ہوگی جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ پہلے اس کی وصیت دیکھی جائے گی کہ متوفی کی وصیت کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے حالات کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاملات کو زیادہ بہتر جانتا ہے، تو پہلے اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا۔ اس میں سے کچھ بچے گا تو ان حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی جو قرآن کے اندر ہیں۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت پوری مال کی ہے تو پھر اسی کی وصیت کے مطابق ہی ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر متوفی نے بالکل وصیت نہیں کی تب بھی باقی ترکہ کی تقسیم مذکورہ حصوں کے مطابق ہوگی، صرف اس صورت میں کہ اگر اس نے پورے مال کی وصیت نہیں کی، بالکل ہی وصیت نہیں کی، تو پھر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے گا، پیچھے باقی جو رقم ہے کیونکہ وصیت نہیں ہے تو پھر قرآن کے جو حصے ہیں اس کے مطابق وہ ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، ترکے کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے مذکورہ حصے صرف اسی صورت میں مقرر کیے گئے ہیں کہ متوفی نے وصیت نہ کی ہو یا پورے مال کی وصیت نہ کی گئی ہو، یعنی متوفی نے ایک تو یہ کہ وصیت ہی نہیں کی تو ٹھیک ہے، جو مقرر کیے گئے حصے قرآن کے اس کے مطابق کرو، یا پورے مال کی وصیت اس نے یا اس نے اتنی وصیت کی، ایک تو یہ ہے کہ متوفی نے پورے مال کی وصیت نہ کی ہو، اور یہ ہے کہ متوفی نے شروع سے وصیت ہی نہ کی ہو۔ تو اگر پورے مال کی وصیت نہیں کی تو جتنا بچ گیا اس کو قرآن کے مطابق تقسیم کیا جائے، تو اگر اس نے بالکل سرے سے کوئی وصیت نہیں کی تو پھر قرآن کی روح سے جو حصہ مقرر ہے وہ اس کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ تمہیں ادراک نہیں کہ ان میں سے
کون بلحاظ نفع تمہارے لیے زیادہ قریب اور مستحق ہے؟ تو اس لیے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے حصے مقرر کر دیے ہیں، کیونکہ تمہارے اوپر فرض تھا کہ تم وصیت کرتے، تم نے اپنے فرض سے غفلت برتی اور تم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، وصیت نہیں کی، تو اب ظاہر ہے کہ اس مال کو تقسیم تو ہونا ہے۔ اگر ہم وصیت کا کوئی قانون نہیں دیتے حصوں کی تقسیم کا، تو پھر لوگ اپنی مرضی سے اس کو کریں گے تو اس سے ظلم ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، اس لیے کہتا ہے کہ پھر ہم نے مقرر کر کے دے دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متوفی اپنے وفات سے پہلے وصیت کر کے جائے، پورے مال کی وصیت کر کے جائے، تو یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ قرآن نے اس کو 3 بار یعنی وصیت کا حکم دیا، اور تینوں بار کہا ہے کہ یہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ یہ اس صورت میں یہ حصوں کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ وصیت نہیں کرتا، یا اگر کرتا ہے تو پورے مال کی نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں بڑی یہ قوانین کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔